بچوں کی نفسیات کے بارے میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اکبر بادشاہ دربار میں موجود تھا۔ اس نے ایک عجیب سوال دربار کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس جہاں میں عظیم ترین کون ہے؟ سب درباری سوچ میں پڑ گئے، مگر کوئی مناسب جواب نہ آیا۔ آخر بادشاہ نے خود کو ہی جہاں میں سب سے عظیم قرار دے دیا۔ خوشامد کرنے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، مگر بیربل نے ٹوکتے ہوئے کہا، وہ بھی ایک درباری تھا، کہ بادشاہ سلامت، آپ سب سے بڑے نہیں ہیں، ایک ہستی ایسی بھی ہے جو آپ سے بڑی اور عظیم ترین ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، وہ کون سی ہستی ہے؟ تو بیربل بولا کہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بیربل ایک معصوم بچے کو اٹھا کر دربار میں لے آیا اور بادشاہ اکبر سے کہا کہ یہ بچہ آپ سے بھی بڑی ہستی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ معصوم مجھ سے بڑی ہستی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ بیربل نے بچے کو بادشاہ کی گود میں بٹھا دیا اور کہا، آج میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ بچہ بادشاہ کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا تھا۔ اس نے معصومیت میں پہلے بادشاہ کی مونچھیں کھینچنا شروع کر دیں، پھر کپڑے خراب کر دیے، لیکن بادشاہ اس کی حرکتوں سے خوش ہوتا رہا۔ ایک دم بچے نے اکبر بادشاہ کا تاج اتار کر زمین پر دے مارا۔ بیربل نے فوراً بولا، عالی جاں، بچے کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، مگر اکبر بادشاہ نے کہا، نہیں بیربل، یہ تو بچہ ہے اور اس کی اس معصومانہ حرکت پر ہم اسے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ بیربل نے مناسب موقع جان کر فوراً کہا، یہی تو میں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے بھی ایک عظیم ترین ہستی معصوم بچہ ہے، جو آپ کا تاج بھی اتار دے تو آپ برا محسوس نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس پر اتفاق کیا۔ بات یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے جذبات اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کی ذہنی سطح کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جھلکنا تو آسان ہے، مگر انہیں سمجھانا مشکل ہے۔ نفسیات کے اصولوں کے مطابق بچوں کو نصیحتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ خود عملی طور پر جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، بچے فطرتی طور پر نہ کاپی کرنا جانتے ہیں۔ آپ سچ بولیں گے تو آپ کا بچہ بھی سچ بولے گا۔ آپ کی نماز آپ کے بچے کو بھی نمازی بنا دے گی، اور آپ کی سخاوت اس کو بھی سخی ہونے کا درس دے گی۔ تو بات یہ ہے کہ تمام بچے ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے بچے کا نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قوم، نہ عقیدہ، نہ فرقہ، یہ سب کچھ اس کو دنیا نے دیا ہے۔ وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے گناہ اور ثواب سے آزاد ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اس کے خالی ذہن میں ہم کیا کہانی لکھیں۔ ہماری تربیت ہی اسے عروج تک پہنچا